تو اللہ کے یہاں انسان شمار نہیں ہوتا، جانور ہی شمار ہوتا ہے۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل یاکلون کما تاکل الانعام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ قرآن میں انسان کو جانور سے تشبیہ دے کر بتا رہے ہیں۔ جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے وہ اللہ کی نظر اس واسطے بڑی اہمیت ہے علم کی، اور علم کی بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے سامنے دونوں قسم کا علم ہو، ایک فضائل کا علم ہے، ایک مسائل کا علم ہے۔ فضائل کا علم تعلیم کے حلقوں سے ہمیں ملے گا، مسائل کا علم جس طرح ہم نے آپ حضرات کو بتایا علماء کے حلقوں سے، تعلیموں کے ذریعے سے، وہ علماء کے حلقوں سے مسائل کا علم ہمیں ملے گا۔ ہمیں فضائل کے علم کے واسطے صبح شام تعلیم کرنی ہے۔ دو قسم کی تعلیم ہے، ایک اپنے مقام پر تعلیم ہے، ایک اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر صبح 1.5 گھنٹے تعلیم ہوگی، شام کو 1.5 گھنٹہ تعلیم ہوگی۔ صبح کی تعلیم میں منتخب حدیث پڑھی جائے گی، شام کی تعلیم میں فضائل اعمال، فضائل صدقات پڑھی جائے گی۔ میرے محترم دوستو سمجھ کے جاؤ تعلیم ہوتی کیوں ہے؟ بھئی میں نے منتخب حدیث پڑھی ہوئی ہے، پھر مجھے کیا ضرورت اللہ کے راستے میں منتخب حدیث پڑھنے کی؟ میں نے فضائل اعمال پڑھی ہوئی ہے، پھر مجھے کیا ضرورت فضائل اعمال اللہ کے راستے میں پڑھنے کی؟ میرے محترم دوستو تعلیم یقین کے واسطے تذکرہ نہ ہو، ہمارے سامنے عمل کا تذکرہ ہو۔ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کی زندگی میں سبب کے تذکرے نہیں ہوا کرتے تھے، حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کی مبارک زندگی میں عمل کے تذکرے ہوا کرتے تھے۔ کس کے تذکرے ہوا کرتے تھے؟ عمل۔ ہمارے یہاں صبح سے لے کے شام تک سبب ہی سبب، دکان ہی دکان، کھیت ہی کھیت۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے 6 درہم صدقہ کیے، 6 درہم صدقہ کر کر اب وضو کرنے کے واسطے اٹھے، دیکھا ایک آدمی اونٹ بیچ رہا ہے۔ بھئی یہ اونٹ تم کتنے کا بیچ رہے؟ یہ اونٹ میں 100 درہم کا بیچ رہا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے سے اونٹ خرید لیا۔ وضو کر کے واپس آئے، ایک آدمی اور اونٹ کے پاس کھڑا ہوا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اونٹ ہمارا ہے، کتنے کا بیچیں گے آپ؟ بس میرے محترم دوستو جو لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ صبح کی تعلیم منتخب حدیث، یہ منتخب حدیث حضرت جی مولانا حدیث ہونی چاہیے، یہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کیے جائیں، اس کے واسطے یہ کتاب کو تصنیف فرمایا ہے۔ ہم ایسی کمزور باتیں 6 صفات کے اندر نہ کریں۔ ڈاکٹر کا پرچہ ہماری زبان سے نہیں۔ میرے محترم دوستو اہتمام کے ساتھ ہمیں صبح کی تعلیم کے دوسرا کام کتابی تعلیم ہوگی، تیسرا کام 6 صفات کا مذاکرہ ہوگا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر صبح کی تعلیم میں یہ 3 کام ہوں گے۔ سب سے پہلا کام جو تفسیر قرآن کا حلقہ لگے گا، اس میں صحیح قرآن پڑھنے کی مشق کرنی ہے۔ ایک صحیح قرآن پڑھنے والا ہے 1 حلقہ لگا لو، 2 صحیح قرآن پڑھنے والے ہیں 2 حلقے لگا لو، 3 صحیح قرآن پڑھنے والے ہیں 3 حلقے لگا لو۔ قرآن کے اوپر سے مرور نہیں ہے، قرآن کے اوپر سے عبور نہیں ہے، قرآن کے اوپر سے گزرنا نہیں ہے، بلکہ صحیح قرآن پڑھنا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں بغیر ترتیل کے پوری سورہ بقرہ پڑھ لوں، بغیر ترتیل کے پوری سورہ آل عمران پڑھ لوں، اس سے زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ میں ترتیل کے ساتھ سورہ قاریہ پڑھ لوں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے 4 پارے بغیر ترتیل کے پڑھوں، اس سے بہتر یہ ہے ترتیل کے ساتھ 4 لائن پڑھ لوں قرآن۔ زیادہ پڑھنا کمال نہیں، صحیح پڑھنا کمال ہے۔ پھر میرے محترم دوستو دوسری بات یہ ہے کہ 10 سورتوں کا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ 10 ہی صورتیں ہوں گی تو ہوگا، نہیں، بلکہ عزم کریں اس بات کا کہ پورا قرآن ٹھیک کر کر آئیں گے اللہ کے راستے میں۔ اس طرح ہمیں روزانہ اہتمام سے قرآن کے حلقے لگانے ہیں۔ پھر دوسری کام کتابی تعلیم ہوگی، باوضو ہو کر، 2 زانو ہو کر، اہتمام کے ساتھ، دھیان کے ساتھ تعلیم کو سنا کریں۔ بستان المحدثین ایک کتاب ہے، اس میں امام مالک علیہ رحمہ کا عمل کرتے تھے، سر کے اوپر عمامہ باندھا کرتے تھے، جیسے دلہا تیار آتا ہے نکاح کے واسطے، ایسا امام مالک علیہ رحمہ تعلیم کے واسطے تیار ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے کہاں جا رہے ہیں امام صاحب؟ اللہ کے رسول کا کلام سنا جائے گا، میں اللہ کے رسول کے کلام کو سنانے کے واسطے جا رہا ہوں، اتنا ہے، ہم ایسی بے وضو تعلیم کے اندر بیٹھے۔ پھر میرے محترم دوستو اطمینان کے ساتھ تعلیم، جیسے بھی آپ نے تعلیم سنی اسی طرح تعلیم کیا کرو۔ یہ عربی عبارت 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ ٹھہر کر اطمینان سے ترجمہ پڑھو، 1 مرتبہ فائدہ پڑھو۔ تعلیم کے دوران کسی قسم کی تقریر نہ ہو، تعلیم کے دوران کسی قسم کا بیان نہ ہو، تعلیم کے وقت میں صرف تعلیم ہو۔ یہ نہیں 2 حدیثیں پڑھی کتاب بند کر کے پھر بیان کرنا شروع کر دیا، 1 حدیث پڑھی اب اس کی تشریح شروع کر دی۔ سارا دن تشریح کرنے کا ہے، سارا دن تقریر کرنے کا ہے، اب جو تعلیم کا وقت ہے اس میں صرف تعلیمی کتاب۔
پھر میرے محترم دوستو اسی کے ساتھ ساتھ تیسرا عمل 6 صفات کے مذاکرے ہوں گے، بڑے اہتمام کے ساتھ ہماری نکلنے والی جماعتیں